السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہمارے سوال اور جواب کا سیشن ہے، اور کافی دنوں سے سوالات بہت سارے آئے ہوئے تھے، تو جن کے جوابات ریکارڈ کرنے کا وقت نہیں مل سکا، تو اس کے لیے تو سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں۔ باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ جوابات اب ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو بھی ماحول، جو بھی حالات چل رہے ہیں، جس طریقے سے جو باطل ہے یہ سر چڑھ کے ناچ رہا ہے، تو یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو ختم کرے، اور ہم سب کے لیے بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مسجد کا، اپنے معابد کا، اپنی خانقاہوں کا، اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا دفاع کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ورنہ میرے دوستو عزیزو، اگر ہم نے اس طریقے سے لاپرواہی کا کام انجام دیا تو ایک وقت ہی آئے گا کہ باطل ساری چیزیں جو کرنا چاہے گا وہ کرتا رہے گا، اور ہم کھڑے دیکھتے رہیں گے۔ بہرحال اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلا سوال ہے ضیاء الشیخ گجرات سے، پوچھتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نجومی ہو کیا، یا پہلے نجومی تھے؟ نجومی کسے کہتے ہیں؟ بھائی نجومی جیسے جوتش ہوتے ہیں ان کو نجومی کہتے ہیں، یعنی جو لوگ ستاروں کو دیکھ کر کے حال احوال بتلاتے ہیں، فیوچر کی باتیں بتلاتے ہیں، تو یہ ان کو نجومی کہتے ہیں۔ حرام ہے، ناجائز ہے، نہ اس کا کرنا جائز ہے، نہ کسی نجومی سے یا کسی جوتش سے اپنے مستقبل کا پتہ کرنا جائز ہے، بلکہ یہ کفر ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے ہر وہ چیز کو جو سامنے دکھ رہی ہے اسے بھی، اور جو نہیں دکھ رہی ہے، اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ سب اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، تو جوتش وغیرہ کے پاس جانا جائز نہیں ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ ایک مرد اپنی آنکھوں کی حفاظت کیسے کرے، کیونکہ جب ہم باہر جاتے ہیں گھومنے، مارکیٹ یا کہیں اور، تو وہاں غیر مذہب کی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، تو جو ہماری طرح پردہ نہیں کرتی، تو اور ہماری نظر ان کی طرف چلی جاتی ہے، تو کیا ہمیں اس کا گناہ ہوگا؟ دیکھیں، ہر گناہ سے بچنا یہ فرض عین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ کہ اے نبی آپ مومنین سے کہیے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ ترین راستہ ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس چیز سے باخبر ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نظروں کو نیچا کریں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایمان پر بے شک ثابت قدم ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ تو وہ بات ہو گئی کہ ہم جب بازار نکلتے ہیں تو بہت ساری بت پڑتے ہیں، بہت ساری مورتیاں پڑتی ہیں، تو کیا آپ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کیا ان بتوں کے آگے سجدہ کر سکتے ہیں؟ کہ آپ بازار میں گئے ہیں تو دیکھا بہت سارے بت رکھے ہوئے، کیوں نہیں کریں گے آپ؟ کیونکہ اسلام کا ایک نظام ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے آگے ہوگا، اور اللہ رب العزت نے اللہ کے سوا یعنی اپنے سوا تمام لوگوں کے سجدے کو حرام اور شرک قرار دے دیا ہے۔ تو جس طرح آپ وہاں سجدہ نہیں کریں گے اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے غیر اللہ کا سجدہ کرنے سے، تو کوئی غیر محرم کوئی لڑکی اگر آپ کو دکھتی ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دکھ رہی ہے تو اس کا مطلب اس کو دیکھ لیا جائے؟ آپ اپنی نظروں کو نیچا کریں، اور آپ اس آیت کو یاد کریں، قرآن نے کہا ہے کہ مؤمنین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ ان کے لیے پاکیزہ ترین راستہ ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ہر ایک چیز سے باخبر ہے۔ تو اگر آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں، ایسی جگہوں پر جا رہے ہیں جہاں پر مخلوط ماحول ہے، لڑکے لڑکیاں سارے کے سارے وہاں پر ہوتے ہیں، تو اپنی نظروں کی حفاظت کریں، یہ سوچ کر کہ ایک دن ہمیں اللہ کے پاس میں جانا ہے اور اللہ کو اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، یہی حال یونیورسٹی کا ہے، کالجز کا ہے، اسکولز کا ہے، اور اسی طریقے سے آفس میں جہاں بھی آپ جاتے ہیں جہاں مخلوط ماحول ہے وہاں اپنی نظروں کی حفاظت کرنا یہی تو اصل ولایت ہے، اسی کو تو اللہ کا ولی کہتے ہیں، جو غیر محرم پر نظر پڑتے ہی نیچی کر لے۔ اچھا، ایک بات آپ نے لکھی ہے کہ نظر پڑ جاتی ہے، تو یاد رکھیں نظر پڑ گئی ہے پھر نظر ہٹا لیا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں سے جا رہے ہیں، کسی لڑکی پر آپ کی نظر پڑ گئی لیکن آپ نے فوراً ہٹا لیا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، تو اس پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی نظر میں ہی جی بھر کر کے دیکھ لیا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر بلا ارادہ بلا خواہش اگر کسی لڑکی پر نظر پڑ گئی ہے تو فوراً نظروں کو نیچی کر لینا، یہ ایک مومن کی صفت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات کو، اپنی نفس کو یعنی خواہشات سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کا ٹھکانہ جنت بنایا ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا تو اللہ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ ساری چیزیں فانی ہیں اور یہ حرام ناجائز ہیں، لہذا ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر بھی اگر دل میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو توبہ کر لے، استغفار کر لے اور آئندہ نہ کرنے کی نیت کرے تو انشاءاللہ تعالی گناہ معاف ہو جائے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہونا ہوتا ہے کیا وہ سب اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے؟ اس کے ساتھ اب یہ ہوگا ETC، اور اگر ہم کیا سوچتے ہیں وہ بھی اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور جو شخص کسی کا خالق ہوتا ہے وہ اس کے افعال سے اور اس کے اعمال سے اور اس کے تخیلات سے واقف ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنایا تو اللہ کو یہ معلوم تھا کہ انسان کیا کیا کرے گا، اس لیے اللہ نے اس علم کی بنا پر بندوں کی اور مخلوقات کی تقدیر لکھ دی۔ تو تقدیر کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز ہم کریں گے دنیا میں آنے کے بعد وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کو پہلے سے معلوم تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے وہ چیزیں لکھ دی ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ جو چیز سوچتے ہیں وہ، تو جی ہاں، اگر آپ جو چیز سوچتے ہیں تو وہ بھی جو ہے اللہ کے علم میں موجود ہے، لہٰذا وہ بھی ہے۔ باقی ہے کہ اگر کوئی آپ نے کوئی چیز سوچی ہے، کوئی غلط چیز سوچ لی ہے، تو جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر اس وقت تک اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ ارادے پر یا تخیلات پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن اپنے آپ کو ان گندی سوچ سے، گندی چیزوں سے اپنے ذہن کو بچانا چاہیے۔ فیروز صاحب بہرائچ سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، جب کبھی نماز میں 1 یا 2 رکعت رہ جاتی ہے، آخری رکعت میں امام کے ساتھ درود شریف اور دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، اسی دوران یاد آتا ہے کہ 1-2 رکعت رہ گئی تھی، تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں؟ نہیں، سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اتحیات پڑھ کر کے خاموش ہو جائیں، لیکن اگر آپ نے امام کے پیچھے اگر آپ نے اس کے بعد درود شریف اور دعا وغیرہ پڑھ لی ہے تو سجدہ سہو آپ پر واجب نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال یہ کہ ٹھنڈ کی وجہ سے ناک بند رہتی ہے اور غسل میں ناک میں نرم ہڈی تک پانی نہیں جاتا، تو کیا ایسے غسل ہوگا یا ہڈی تک پانی پہنچانا ضرور؟ دیکھیں، ناک میں پانی ڈالنا تو فرض ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی ڈالنا چاہیے۔ آپ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچا لیں کسی طریقے سے، مثال کے طور پہ آپ نے یہ چلو میں پانی لیا، یوں بھریں اور انگلیوں کے ذریعے ناک کے اندر تک پہنچا لیں، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ دوسری بات، جب ناک بند ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناک جو ہے وہ نرم ہڈی کے اوپر سے بند ہوتی ہے، یہ جو نتنا ہوتا ہے یہ خالی ہوتا ہے، تو اصل یہ ہے کہ نتنوں کو صاف کیا جائے۔ تو ناک کی نرم ہڈی یہ ہوتی ہے جو آپ کی اس شیپ میں بنی ہوئی ہے، اس طرح، تو یہ نرم ہڈی، اس تک پانی پہنچانے سے غسل ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کی ناک زیادہ ہی بھری ہے، بہت زیادہ گندگی اس کے اندر موجود ہے، تو پہلے اس کو اچھے سے چھنک کر کے صاف کریں، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالیں، حتی الامکان جہاں تک حتی الوسع کوشش کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد انگلی، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ڈال کر کے پوری ناک کے اندر ڈال کر کے پانی کو پہنچائیں اور ناک صاف کریں تو غسل ہو جائے گا۔ اور بہت زیادہ شک اور شبہ کریں گے تو قیامت تک آپ کو یہ شک ہوگا کہ میرا غسل نہیں ہوا ہے، تو اس لیے ان چکروں میں نہ پڑیں۔ ایک سوال یہ بہت لمبا چوڑا ہے، یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، کئی مرتبہ ہم سے پوچھا گیا، میں نے اس کا جواب فرداً دیا ہے، لیکن اس پر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی جا رہی ہے تاکہ آگے جو سوالات اس طرح کے کیے جاتے ہیں اس کے لیے یہ ویڈیو کافی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے، اس میں تو لکھا ہے غیر مسلم، کافی خاص، اس کے گھر سے قیمتی چیزیں چوری ہو گئیں یا پھر غائب ہو گئیں یا کہیں رکھی ہیں، اللہ بہتر جانے۔ بہرحال ایک سونے کی چین، منگل سوتر، ایک انگوٹھی، یہ سامان غائب ہو گیا۔ لاکر میں سامان رکھا جاتا ہے، ان کا لڑکا اور وہ گھر پر رہتے ہیں اور باہر والا کوئی نہیں آتا۔ لاکر کی چابی بتا رہے ہیں کہ ایک چابی ان کی ماں کے پاس رہتی ہے، دوسری چابی کہیں گم ہو جاتی ہے، پھر سامان غائب ہو گیا۔ حضرت کیسے معلوم پڑے گا یہ سامان کہاں گیا، کس نے لیا، کیا ہوا؟ دیکھیں، یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ آج کل لاکر میں رکھی ہوئی چیزیں، سونا، پیسہ وغیرہ غائب ہو رہا ہے، یہ بہت زیادہ مجھ سے پوچھا گیا ہے، تو اس میں تھوڑی بہت باتیں عرض کروں گا۔ تو میں تو ایک جو عقیدہ ہے صرف یہ کہ ہر چیز میں جنات کو یا کیا کرتب کو گھسانا، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی
پہلی بات تو لاکر کی چابی صرف ایک شخص کے پاس ہو، وہ اپنی جیب میں رکھے، اس کو کہیں اور نہ رکھے، پھر دیکھے کہ یہ چیزیں غائب ہوتی یا نہیں ہوتی۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے رکھا ہوتا ہے لیکن دوسرا اٹھا لیتا ہے، آپ کو بتاتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے رکھا کہیں اور ہو، پھر آپ کو یاد ہو کہ میں نے الماری کو لاکر میں رکھا ہے، پھر وہاں نہ ملے، لیکن آپ بھول گئے کہ میں نے کہاں پر رکھا ہے۔ اور بھی طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ البتہ اگر یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی چیزیں غائب ہو رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری مخلوق وہ سامان چوراتی ہو۔ بہت ساری چیزیں اس میں ہیں، ابھی اس پر بیان کریں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ میں آپ کو تھوڑا سا حل بتا دیتا ہوں اس کا، کہ لاکر میں جب چیزیں رکھیں تو سب سے پہلے دروازہ کھولتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں، سامان رکھتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں، اور قرآن کی آیت ہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یہ پڑھ کر کے اس پر پھونکے دم کریں، اور اس کے بعد میں بسم اللہ پڑھ کر کے دروازہ بند کریں۔ دوسری بات، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، جو صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، کھانے کی، پینے کی، بیت الخلاء جانے کی، نکلنے کی، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں، اور خواتین گھروں کے اندر سروں پر دوپٹہ رکھیں، بلا سر، ننگے سر، بلا سر تو نہیں، بلا سر تو قبر میں چلی جائیں گی، ننگے سر جو ہے وہ گھروں میں نہ پھریں، بیت الخلاء وغیرہ جانا ہو تو سر ڈھانک کر کے جائیں، مرد و عورت دونوں۔ ایسا نہیں کہ جنات کا بالکل انکار کر دیا جائے، جن کی جو ایک مخلوق ہے قرآن کریم سے ثابت ہے، تو جنات کا بالکلیہ انکار تو کفر ہے۔ البتہ ہر چیز میں جن کو گھسانا یہ بھی حماقت ہے، لیکن بعض اوقات ایسا واقعی میں ہوتا ہے۔ تو اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے گھروں میں مسنون دعائیں، قرآن کی تلاوت، اور جو آداب ہیں، مستحبات ہیں، بیت الخلاء جانے کے، کھانا کھانے کے، ان کا ورد ضرور کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ تر بلا وجہ ناپاک نہ رہیں، ان چیزوں سے بھی دقت ہوتی ہے۔ گھروں میں پاکیزہ ماحول بنائیں، کوشش یہ کریں کہ اکثر وقت باوضو رہیں، ہر وقت تو نہیں ہوگا لیکن اکثر وقت باوضو رہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں تو کریں، باقی ہے کہ مسنون دعاؤں کی پابندی کریں۔ اور اگر زیادہ دقت ہو تو گھر کے اندر 41 دن سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی 40 دن اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، واللہ عالم، اس طرح کی حدیث ہے۔ تو آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ آپ مسنون دعاؤں کی پابندی کریں، فرائض کی پابندی کریں، اور گھروں میں یہ چیزیں، ان چیزوں کا ورد کریں جو مسنون ہیں، تو انشاءاللہ دقتیں نہیں آئیں گی۔ آج کل گھروں میں کوئی ناپاک پڑا ہوا ہے، کوئی نہا نہیں رہا ہے، بیت الخلاء بھی روم کے اندر اٹیچ ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، جانے سے پہلے کوئی دعا نہیں پڑھتا، ننگے سر وہاں چلے جاتے ہیں، اس طرح کی بے برکتی آتی ہے اس سے، اور اس طرح کی گندگیاں آتی ہیں۔ جب آپ دعا پڑھتے ہیں بیت الخلاء جاتے ہوئے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو خبث جو ہوتا ہے یہ گندگی کو ہی کہتے ہیں اصل میں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جن ہے، یہ گندے جن ہیں جو بیت الخلاء وغیرہ میں رہتے ہیں، تو ان سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ تو آپ دعا وغیرہ نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ لاپرواہی ہوگی نا، اس سے پھر یہ ساری شکایتیں آتی ہیں آپ کی طرف سے۔ تو بسم اللہ وغیرہ کا ورد کرتے رہیں۔ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلم ڈیلیوری کا کام کرتا ہے، جیسے سویگی، زومیٹو، تو جو اس میں ڈیلیوری کرنا رہتا ہے، اور عام طور پر کھانے کا کوئی سامان رہتا ہے جس کے لیے کیپشن میں لکھا ہوا رہتا ہے فوڈ، لیکن کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وائن رہتا ہے، اس میں لکھا رہتا ہے کہ فوڈ ہی، تو کیا وائن ڈیلیوری کرنا کیسا ہے؟ ہم آرڈر، یہ سوال پتہ نہیں ایک ہی ہے یا دوسرا ہے، میں ساتھ میں پڑھتا ہوں۔ ہم آرڈر ایکسیپٹ کرنے سے پہلے چاہے تو آرڈر ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، وہ اپنے اوپر رہتا ہے، لیکن جب ایک بار ایکسیپٹ کر لیے تو کینسل نہیں کر سکتے۔ جب ہم آرڈر ایکسیپٹ کرتے ہیں تو فوڈ سمجھ کر ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ سوال مختصر لکھتے تو بہت آسانی ہوتی، لیکن اس میں وائن رہتا ہے، تب ہم کینسل بھی نہیں کر سکتے، اگر کینسل کریں گے تو آئی ڈی سسپینڈ ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، اس صورت میں کیا کریں؟ ڈیلیوری بوائے کی بات آپ کر رہے ہیں شاید، کہ جو ڈیلیوری بوائے ہوتے ہیں جو فوڈ وغیرہ ڈیلیور کرتے ہیں، آرڈر جو آتے ہیں، تو دیکھیں شراب حرام ہے، اس کا پینا، پلانا، یا اس کا بیچنا، یا اس کو ادھر ادھر پہنچانا سب حرام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ان لوگوں پر جو شراب پیتے ہیں، پلاتے ہیں، بیچتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ تو یہ کام تو جائز نہیں ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر کے یہ کر رہے ہیں کہ شراب کی ڈیلیوری ہے تو پھر آپ ناجائز کام کر رہے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ اگر اس میں فوڈ لکھا ہوا تھا، آپ نے سمجھا کہ بس یہی برگر، پیزا کچھ ہوگا، بریانی ہوگی، آپ نے ڈیلیور کر دیا، بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ اس میں تو شراب رکھی ہوئی تھی، تو آپ اس پیسے کو صدقہ کر دیجئے۔ یعنی جو آپ کی اس ٹائم کی، مثال کے طور پہ آپ کو ڈیلی کے 500 روپے ملتے ہیں، اور آپ یعنی 50 آرڈر پہنچاتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں، تو اس ایک آرڈر کا جتنا پیسہ بنا، آپ اتنے پیسے کو بلا ثواب کی نیت صدقہ کر دیں۔
جان بوجھ کر کے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. انجانے میں ہو گیا تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس پیسے کو صدقہ کر دیں. دوسری بات آئی ڈی سسپینڈ کی بات ہے، تو ہم نہیں سمجھتے کہ آئی ڈی کا کیا مطلب ہے اور اس آئی ڈی کے سسپینڈ ہونے سے آپ کا کون سا جانی والا نقصان ہوگا، میں نہیں جانتا. باقی جان بوجھ کر کریں گے تو گناہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس آپشن موجود ہے کہ آپ اس کو دوسرے کو دے دیں تو بالکل یہ آپ کے اوپر کرنا فرض ہے، تو اس طرح آپ کریں. جان بوجھ کر کے وائن کو ڈیلیوری کرنا یہ جائز نہیں ہے. کوئی اور پروڈکٹ ہو، کوئی اور فوڈ ہو تو بات الگ ہے. حضرت خلا کے بارے میں تفصیل سے بتائیے. دیکھیں طلاق کے کئی نکاح ختم کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک خلا ہے. اگر مرد کی جانب سے پہل ہو تو اس کو طلاق کہتے ہیں، عورت کی جانب سے پہل ہو تو اس کو خلا کہتے ہیں. مرد کو طلاق دینے کا حق ہوتا ہے، عورت کو طلاق دینے کا حق نہیں ہوتا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں دوسری ویڈیو میں بیان کر دوں گا. لیکن عورت کے پاس خلا کی ایک گنجائش ہوتی ہے. مثال کے طور پر مرد اس پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، نان نفقہ نہیں دیتا، اور بھی بہت ساری چیزیں، ایسی چیزیں کہ جن سے نکاح ختم کرنا جائز ہے. اگر ایسی چیزیں کرتا ہے، عورت کہتی ہے مجھے طلاق دو، تو شوہر طلاق نہیں دیتا. جائز وجوہات موجود ہے طلاق کی کہ طلاق ان میں ہو جانا چاہیے. تو اگر شوہر طلاق نہیں دیتا تو عورت جو ہے عدالت جا کر کے یا کسی دارالقضاء میں جا کر کے خلا لے سکتی ہے، یا خلا لے سکتی ہے. خلا میں کیا ہوگا کہ عورت کوئی مال دے کر کے یا پھر جو مہر دی تھی اس کو واپس کر کے وہ اپنی جان اس شوہر سے چھوڑا سکتی ہے. اسی کو خلا کہتے ہیں. بس طلاق میں ہے کہ مرد نے طلاق دے دی، عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، وہ 1 2 3 کا الگ مسئلہ ہے. باقی یہ ہے کہ خلا میں عورت کہتی کہ طلاق دو، نہیں دیتا تو عورت کہتی مجھے خلا دو، میں تمہیں اتنے پیسے دے رہی ہوں، لہٰذا وہ پھر خلا نامہ بنتا ہے، اس پر دستخط کر دی جاتی ہے. اسی کو خلا کہتے ہیں. انس مرزا بہرائچ سے پوچھتے ہیں کہ جانور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جیسے جو جانور مر گئے ہیں جیسے کتا بلی وغیرہ وغیرہ، تو ان کا سب کا مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جیسے انسانوں میں جنت جہنم ہے، ان کا سب کا کیا ہے؟ دیکھیں جنت جہنم تو نہیں ہے، البتہ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ جانور میدان محشر میں اکٹھے کیے جائیں گے. حتیٰ کہ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ بغیر سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا تھا تو یہ ظلم ہے، اس کا بھی حساب ہوگا. وہ حساب کی کیفیت کیا ہے اللہ عالم، یا اللہ کے رسول نے یہ کوئی مثال دی ہے، اللہ عالم. باقی یہ ہے کہ حشر تو ہوگا ان کا، اور حشر ہونے کے بعد میں ان کے معاملات طے ہوں گے، فیصلہ ہوگا. اس کے بعد ان جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا. تو اما یتساءلون جو سورہ نبا ہے، اس کی جو آخری آیت ہے فیقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ اس دن کافر یہ کہیں گے جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی آج کے دن مر کر کے مٹی ہو جاتے. تو علماء نے لکھا ہے مفسرین نے کہ وہ یہی دیکھ کر کہیں گے کہ جب جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ہم سے اچھے تو جانور ہیں کہ ہم جہنم میں جل رہے ہیں اور ان کو مٹی کر دیا گا، تو کہیں گے کاش ہم بھی ان کی طرح مٹی ہو جاتے. واللہ عالم بالصواب. سوال یہ ہے کہ بلی پالنا کیسا ہے؟ بلی پالنا سنت ہے، یہ بات بہت فیمس ہے، اس پر کچھ بتائیے. بلی پالنا سنت تو نہیں ہے، البتہ جائز ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیاں اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اسی کی نسبت پر ان کا ابو ہریرہ نام رکھا گیا. ٹھیک ہے، ابو ہریرہ کا مطلب بلیوں والا، تو ان کو بلیاں پسند تھیں تو جائز ہے. باقی شریعت میں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ بلی کو پالا جائے، اس پر یہ ثواب ہے یا مستحب ہے. بکری وغیرہ کے بارے میں تو ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی پالا ہے، ترغیب بھی بعض اوقات دی گئی ہے اس کی، اور اس کے فوائد بھی ہیں. لیکن بلی پالنے کا کوئی فائدہ تو نظر نہیں آتا، اور نہ اس کا سنت یا مستحب ہونا کہیں سے ثابت ہے. البتہ بلی پالنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن گندگی وغیرہ سے پوری طرح صفائی ستھرائی ضروری ہے، ورنہ تو پھر ناجائز ہو جائے گا. دوسری بات، اس کا وقت پر کھانا پینا دینا یہ بھی ضروری ہے، فرض ہے. اگر آپ نے کھانے میں کمی کوتاہی کی تو میدان حشر میں وہ بلی آپ کا گریبان پکڑے گی اور کہے گی اے اللہ، اس نے مجھے پالا تھا، اس نے مجھے اپنے پاس رکھا، لیکن وقت پر میرا کھانا مجھے نہیں دیا. تو اس لیے کھانے پینے کا انتظام ہو، ان کی صفائی ستھرائی کا انتظام ہو تو بلی پالنا جائز ہے، لیکن سنت نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب. طیب صاحب پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ آن لائن گیم کھیلتے ہیں جن کو صرف گیم کھیلنے پر پیسے ملتے ہیں، ان کو گیم میں کوئی پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں، وہ کیا حلال یا حرام؟ دیکھیں اس کا پورا پروسیس آپ کو لکھنا پڑے گا کہ وہ گیم کس نوعیت کا ہوتا ہے، پیسے کس بنا پر ملتے ہیں. بعض اوقات ممبر جوڑنے پر ملتے ہیں، بعض اوقات کسی اور وجہ سے ملتے ہیں. تو اس کا پورا پروسیس آپ جب لکھیں گے تو حرام اور حلال کا فتویٰ لگے گا. باقی بات یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی کھیل ہوتے ہیں تقریباً سب کے سب جوا ہوتے ہیں، ناجائز ہوتے ہیں. ان کا کھیلنا یا پیسے کمانا یہ حرام ہوتا ہے. کھیل میں چند چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1، بذات خود جائز ہو،
کوئی ناجائز چیز نہ ہو، کوئی جوا نہ ہو، سٹا نہ ہو، سود نہ ہو، جیسے ڈریم 11 وغیرہ آج کل چل رہا ہے، تو یہ تو قطعی طور پر سود جو وہ جوا ہے، حرام ہے۔ باقی اس میں یہ ہے کہ کھیل اور گیم کی وجہ سے فرائض اللہ کے احکام میں کوتاہی نہ ہوتی ہو، یا اسی طریقے سے کوئی ایسا گیم نہ ہو کہ جس پر جھوٹ بولنا یا اسی طریقے سے گالی دینا، پب جی میں آج کل یہی سب چل رہا ہوتا ہے۔ تو گیم بذات خود جائز ہو اور اس میں کوئی غیر شرعی کام، مثلاً کوئی شراب کا ایڈ نہ ہو یا اسی طریقے سے جوا وغیرہ کی شکل نہ ہو، اور اس کے کرنے سے فرائض اور دیگر احکامات میں کمی کوتاہی نہ ہوتی ہو، اور اس پر کوئی پیسہ نہ لگایا جاتا ہو، تو کھیل فی نفسی جائز ہوتا ہے۔ لیکن جو یہ پیسے والی جو قسمیں ہیں، اس میں سے تقریباً سب کے سب ناجائز ہوتی ہیں۔ باقی یہ گیم کس پروسیس کے تحت چلتا ہے اس کو لکھ کر کے بھیجیے۔ مزمل صاحب راجستھان سے کہتے ہیں کہ مسجد میں جاتے وقت اکثر جماعت ہو جاتی ہے، تو پھر خود سے جماعت یعنی خود سے فرض نماز پڑھتے ہیں، تو پھر پیچھے سے جماعت شروع ہو جاتی ہے دوسری، تو کیا ہم اپنی نماز چھوڑ کر اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ اچھا سوال ہے۔ اگر آپ نے تنہا نماز کی نیت باندھی، فرض نماز کی، پھر آپ نے دیکھا کہ دوسری جانب جماعت شروع ہو گئی ہے، تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے تو آپ کھڑے کھڑے ہی سلام یوں پھیر کر کے آپ نماز توڑ کر کے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اگر آپ دوسری رکعت میں ہیں اور نماز 4 رکعت والی ہے، تو آپ دوسری رکعت میں یعنی سجدہ کریں اور 2 رکعت پر سلام پھیریں اور اس کے بعد میں جماعت میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ 2 رکعت والی نماز اگر ہے تو اس میں پہلی رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے اگر آپ نماز توڑ کر کے شامل ہو سکتے ہیں جماعت میں، تو یہ بھی جائز ہے۔ باقی اگر یہ ہے کہ 2 رکعت والی نماز میں 1 رکعت ہو چکی ہے، یعنی دوسری رکعت کا بھی سجدہ آپ کر چکے ہیں، تو پھر آپ شامل نہیں ہوں گے بلکہ دونوں رکعتیں پوری کر لیں گے۔ 3 رکعت والی میں دوسری رکعت کا سجدہ اگر آپ کر چکے ہیں تو پوری رکعت کریں گے 3 رکعت اور اپنی نماز پڑھیں گے، دوسری جماعت میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور 4 رکعت والی نماز میں اگر آپ نے یعنی تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہے، تو پھر اب آپ چاروں رکعت اپنی پڑھیں گے، جماعت میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہاں، بعد میں اگر آپ کو ملتی ہے تو نفل کی نیت سے شامل ہو جائیں۔ باقی تفصیل یہی ہے کہ اگر آپ پہلی رکعت میں ہیں اور سجدہ نہیں کیا ہے تو اسی وقت نماز توڑ دیں، کھڑے کھڑے سلام یوں پھیر دیں تو بہتر ہے، پھر جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر دوسری رکعت چل رہی ہے تو آپ یہ کریں کہ دوسری رکعت کا سلام پھیر دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ بس یہی ہے کہ اگر یعنی آپ یوں کریں کہ نصف کر لیں اس کا۔ اگر پروسیس یہ ہے کہ آپ آدھی نماز پڑھ چکے ہیں تو آپ پھر نماز نہ توڑیں بلکہ نماز پوری کر لیں۔ اگر آپ آدھی سے کم نماز پڑھ چکے ہیں تو آپ جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بس یہ ایک آسان سی بات ہے۔ مفتی صاحب، میرا مطلب ہے کہ انگلیوں پر کیسے کاؤنٹنگ کرتے ہیں، کاؤنٹنگ کرنے کا طریقہ کیا کاؤنٹنگ، یہ شاید تسبیحات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ انگلی پر آپ جیسے چاہیں ویسے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے اس انگلی میں 15 پورے ہو، یہ میرا داہنا ہاتھ ہے، آپ میرر کیمرہ چل رہا ہے تو اس وجہ سے آپ کو لیفٹ دکھ رہا ہوگا، لیکن یہ رائٹ ہے میرا۔ جیسے اس میں 15 پورے ہیں، ٹھیک ہے، 15 پورے، تو اگر آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کریں کہ آپ ایک سبحان اللہ یوں چاروں انگلیوں پر اس طرح 5 انگلیوں پر پڑھ لیں، تو آپ کا 15 مرتبہ ہو گیا۔ دوبارہ اس طرح پڑھ لیں، 30 ہو گیا، اور 3 بار اور پڑھ لیں تو یہ ہو گیا۔ اگر آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ 9 پورے ہیں، اس میں سے ایک اور ملا لیں، 10 ہو جائے گی۔ تو اس طرح آپ پڑھیں۔ داہنے ہاتھ پر تسبیحات پڑھنا زیادہ افضل ہے، اگر کوئی بائیں ہاتھ پر پڑھتا ہے تو بھی گناہ نہیں ہے۔ مقتدی کا امام کے پیچھے آگے آگے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جیسے امام بھی رکوع کے لیے گیا نہیں، مقتدی ان سے پہلے آدھا چلا، مکروہ ہے بھائی، امام کی اتباع کرنا چاہیے۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب امام رکوع کرے تب تم رکوع کرو، یہ نہیں کہ اس سے پہلے چلے جاؤ۔ اگر امام کے پیچھے ایک رکعت چھوٹ گئی ہو تو جب امام چوتھی رکعت میں ہو تو ہم تحیات کے سوا اور کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں جب تک امام سلام؟ نہیں، آپ تحیات پڑھ کر کے خاموش رہیں۔ باقی اگر پڑھ لیں گے تو سجدہ سہو نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ چپ چاپ بیٹھیں آپ۔ ایک مسئلہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر بکری کے پیٹ میں بچہ حلال کیا، بکری کے پیٹ میں بچہ کیسے حلال کر سکتے ہیں بھائی؟ آپ کو لکھنا تھا کہ میں نے بکری حلال کی، یعنی آپ نے بکری ذبح کی تو اس میں بچہ نکلا اور دیر سے معلوم چلا کہ بچہ مرا ہوا ہے، تو گوشت کھانا حرام ہے یا حلال؟ آپ نے بکری ذبح کی یا کوئی دوسرا جانور ذبح کیا تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ پیٹ میں بچہ ہے، تو اگر بچہ زندہ ہے تو اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، چاہیں تو اس کو پال سکتے ہیں، دونوں صورتیں جائز۔ اگر بچہ مرا ہوا ہے تو اس کو ذبح نہیں کر سکتے، اس کو آپ کہیں دفن کر دیں۔ اور باقی جانور جو ہوگا اس کی ماں، اس کا گوشت کھانا حلال ہوگا۔ بچے کے مرنے سے ماں کے
گوشت پر اثر نہیں پڑے گا۔ دوسری بات ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے، یہ تو اس حالت میں ہے جب عام یعنی ذبیحہ ہو۔ اگر آپ نے قربانی کی ہے، اگر قربانی آپ کر رہے ہیں تو قربانی والے جانور کے پیٹ میں بچہ اگر نکلے گا تو اگر وہ زندہ ہے تو اس کو بھی ذبح کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور اگر مردہ ہے تو اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ باقی ہے کہ بچے کے مرنے سے ماں پر اثر نہیں پڑے گا، اس کا گوشت کھانا حلال ہوگا، اور اگر زندہ بچہ ہے تو آپ چاہیں تو اس کو پال پوس کر کے بڑا کریں اور چاہیں تو اس کو بھی ذبح کر لیں۔ فقط واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔